بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ تمدنی ترقی سے کیا مراد ہے اور افکار کی تبدیلی کا کیا مطلب ہے۔ تو تمدن کہتے ہیں معاشرے کو باہم مل جل کر رہنا، جو آپ ایک ہوتا ہے انفرادی انسان زندگی گزارتا ہے، ایک ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دائیں بائیں والوں کے ساتھ، ماحول معاشرے کے ساتھ جو مل جل کر رہنے کا نظام حیات ہوتا ہے، اس کو تمدن کہتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں انفرادی زندگی کا طریقہ بھی بتایا ہے اور نظام میں حیات جو اجتماعی ہے اس میں رہنے اور اس کے اصول اور ضوابط بھی دیے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کی ترقی ہوتی ہے، اس معاشرے کے اندر برکت کیسے ہوگی، معاشرے میں روحانیت کیسے آئے گی، اس معاشرے کے اندر خیر کیسے آئے گی، اس معاشرے میں امن اور سکون کیسے آئے گا، اس معاشرے میں احترام کیسے آئے گا، اس معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیسے آئے گا، اس کی ترقی بھی اسلام کے ساتھ ہے۔ جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اور عمل ٹھیک ہوتا ہے تو یہ تمدنی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ تمدنی ترقی کی بالکل راستہ بند ہو جاتا ہے، اور اگر عمل میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر ترقی ذرا ڈاما ڈول سی ہوتی رہتی ہے، کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہو گئی۔ لیکن اگر عقیدے میں بگاڑ آ جائے تو کیونکہ وہ ساری برکت اور وہ ساری خیر وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد جڑ کٹ جاتی ہے، اس لیے پھر اس معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور افکار کا جو لفظ ہے یہ فکر کی جمع ہے۔ فکر کہتے ہیں خیال کو۔ خیالات انسان کے دل و دماغ میں آتے ہیں، اور دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں انہی کی وجہ سے انسان پھر اپنے اعمال کا رخ متعین کرتا ہے۔ تو عقیدہ جو ہے وہ انسان کے خیالات بناتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، خیالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ عقیدہ خراب ہوتا ہے تو خیالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو انہی خیالات کے بدلنے کو کہا جاتا ہے افکار کی تبدیلی۔ افکار، خیالات، دل و دماغ میں آنے والے خیال، ان کی تبدیلی سے اعمال کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر یہ اچھے ہو جائے تو اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو عمل ٹھیک ہونے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اور اگر عقیدہ ہی خراب رہے تو عمل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔